السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ لیٹ سٹارٹ. دل مستر کس نمبر 17. دروازے میں الہان ملک کھڑا تھا، جس کے آگے ویل چیئر پر ملک سلطان پیشمان سے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ نبیہ غصے سے بھری کچھ بولتی، موسم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر خاموش رہنے کی تلقین کی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ الہان کے پوچھنے پر نبیہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ جی ضرور، موسم کے ہاں میں سر ہلانے پر نبیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ موسم نے آنکھ کے اشارے سے نبیہ کو کول رہنے کی تنبیہ کی۔ الہان ویل چیئر دھکیلتا آگے بڑھا آیا۔ کیسی طبیعت اب آپ کی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد الہان ملک نے بات کا آغاز کیا۔ اللہ کا شکر ہے، موسم نے آہستگی سے کہتے ہوئے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ ڈیڈ کافی عرصے سے نبیہ اور آپ سے ملنا چاہتے تھے، مگر میں کس سے ملنا نہیں چاہتی، اس لیے برائے مہربانی آپ خود سمیت اپنے ڈیڈ کو لے کر چلے جائیں یہاں سے۔ نبیہ، موسم کی نبیہ کی تنبیہ کو سنی انسنی کر کے وہ آنکھوں میں غصہ لیے الہان کو وہاں سے دفان ہونے کا کہہ رہی تھی۔ نبیہ بیٹا، مت کہیں مجھے بیٹا، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، سمجھے ملک صاحب؟ آپ خدا کا واسطہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ مجھے معاف کر دو نبیہ۔ معافی؟ اوہ استزائیہ ہنسی۔ کیسی معافی ملک صاحب؟ کس جرم کی معافی؟ آپ نے آج تک میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ اور میرے ساتھ جو بھی کیا وہ سب تو ٹھیک تھا، سچ تھا، پھر معافی کیوں؟ کس لیے؟ میں مانتا ہوں میں اب تک بہت بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں۔ میں اٹک اٹک کے ان کی تنہائی پڑھوں گی تو آپ کو شاید اچھا نہ لگے، اس لیے میں روانی سے ہی پڑھی جو ناقابل معافی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں تم نبیہ بیٹا تم مجھے معاف کر دو گی تو میرا آدھے سے زیادہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ ملک سلطان اٹک اٹک کر مشکل بول پائے تھے۔ نہیں ملک صاحب نہیں، آپ جو کچھ کر چکے ہیں اور جتنوں کے ساتھ کر چکے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی معافی بھی آپ کا بوجھ کم نہیں کر سکتی۔ ملک صاحب میں تو اللہ، ویسے بھی اپنا اور اپنے ماں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکی ہوں۔ نبیہ کی بات پر ملک سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ابھری تھی۔ نہیں نبیہ، تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اوپر والے کی عدالت سے بچا لو۔ ان کی آنکھوں سے خوف اور ندامت کے آنسو ایک سمندر کی مانند رواں تھے۔ وہ استزائیہ ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے ملک صاحب میرے معاف کر دینے سے آپ اس عدالت سے بچ جائیں گے؟ تم معاف کر دو گی تو میری سزا میں کچھ تو کمی آ ہی جائے گی نبیہ۔ میرے پاس اب وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کے ساتھ میں زیادتیاں کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے جا کر معافی مانگ سکوں۔ میں نے تم سے تمہاری ماں چھین لی، باپ چھین لیا اور تمہارا گھر بھی، وہ گھر میرا کبھی بھی نہیں تھا ملک صاحب۔ بہرحال آپ نے مجھ سے جو بھی چھینا، میرے رب نے مجھے اس سے بڑھ کر نوازا ہے، میں اس پاک ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ سکون سی بولی تھی۔ مجھے معاف کر دو نبیہ، میں تمہارا احسان مند رہوں گا بیٹا، بس ایک بار، صرف ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ ندامت اور شرمندگی کے آنسو ملک سلطان کی آنکھوں سے بہہ کر ان کا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت بہت قابل رحم لگ رہے تھے، جس کی نہ دونوں ٹانگیں موجود تھیں جن سے وہ متکبرانہ چال چلتے تھے، نہ ایک بازو تھا اور منہ کا دایاں حصہ بھی لقوے کی وجہ سے بگڑ کر اپنی جگہ سے کھسک چکا تھا۔ ڑڑڑاتی زبان، کپکپاتے ہونٹ اور جسم سے ہاتھ باندھ کر وہ سر جھکائے روتے ہوئے بالکل بھی 5 سال پہلے والے ظالم و جابر ملک سلطان نہیں لگ رہے تھے۔ نبیہ نے ایک نظر ان کے بوڑھے اور بیمار لذرتے وجود پر ڈال کر موسم کو دیکھا، جس نے آنکھوں میں ہاں کا اشارہ دیتے ہوئے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے ملک صاحب کہ میرے معاف کر دینے سے آپ کی سزا، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تو میں آپ کو اپنے ساتھ کی گئی زیادتیاں معاف کرتی ہوں۔ ایک آنسو چپکے سے نبیہ کی آنکھ سے گر کر گریبان میں جذب ہو گیا۔ میں معاف کرتی ہوں آپ کو ملک صاحب۔ وہ اپنے آنسو اور ہچکیاں دباتی منہ پر ہاتھ رکھے کمرے سے نکل گئی۔ موسم نے ایک نظر الہان کو دیکھا، جو اس سارے عمل میں چپ چاپ سر جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ موسم کی نظروں کو بھانپتے ہوئے الہان نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر ہو سکے تو مجھے اور ڈیڈ کو معاف کر دینا موسم، ہم نبیہ کے علاوہ تمہارے بھی گناہ گار ہیں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے آہستگی سے کہہ کر ملک سلطان کی چیئر دھکیلتا واپس مڑ گیا۔ موسم نے افسردہ نظروں سے الہان کے جھکے کندھوں اور ملک سلطان کے جھکے سر کو دیکھا، دیکھ کر آنکھیں موند لی اور سر بیڈ کی پشت سے لگا لیا۔ میں نے تم دونوں کو معاف کیا الہان ملک، اس کے نرم دل سے صدا ابھری تھی۔ بسا اوقات معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے گلے سے لگا لیا جائے، اسے دوست بنا لیا جائے، بلکہ ایک عہد کرنا ہوتا کہ اس نے جو اذیت مجھے دی وہ میں اسے نہیں دینی۔ موسم نے بھی یہی عہد کرتے ہوئے الہان ملک کو اس کے باپ سمیت دل بڑا کر کے معاف کر دیا تھا۔ نبیہ گرل کے ساتھ لگی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی جب قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔
نبیہ الہان ملک کی پکار پر نبیہ بنا پلٹے کھڑی رہی۔ نبیہ میں تمہارا مجرم ہوں، نبیہ تمہارا گناہ گار، نبیہ میں وہ بدقسمت مرد ہوں جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ان گزرے ماہ و سال میں زندہ ہونے کی رسم نبھا رہا ہوں، ورنہ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم پر شک کرنا شروع کیا تھا۔ بہت تکلیف میں گزارے ہیں میں نے یہ دن، تمہاری یادیں ایک لمحے کے لیے مجھے نہیں بھولی ہیں نبیہ۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں چاہ کر بھی تمہاری محبت اپنے دل سے نکال نہیں پایا، یا شاید نکالنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کی گئی زیادتی مجھے ایک پل کو چین نہیں لینے دیتی ہے نبیہ، اور یہی میری سزا تھی اب تک جو میں سہ رہا تھا، مگر آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم جو چاہے سزا دے دو، میں اف بھی نہیں کروں گا نبیہ۔ میں نے تمہیں آزاد کیا الہان ملک، وہ اس کی بات کاٹ کر اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہاری ہر سوچ، ہر یاد کو اپنی یادوں، اپنی محبت سے آزاد کیا، تم چلے جاؤ واپس، اور باقی زندگی اس طرح سے گزارو کہ کسی بھی ذی روح کو تمہارے وجود سے تکلیف نہ ہو، باقی اوپر والا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ بڑے دل سے اپنے مجرم کا ہر جرم، ہر گناہ معاف کرتی واپس کمرے کی طرف چلتی جہاں موسم اس کا منتظر تھا۔ جسے میں چھوڑ دیتی ہوں اسے میں بھول جاتی ہوں، پھر اس ہستی کی جانب میں کبھی دیکھا نہیں کرتی۔ الہان نے دھندلائی آنکھوں سے نبیہ کے دور سے دور ہوتی پشت کو دیکھا۔ بعض یادیں اس لیے بھی آنکھوں میں نمی لے آتی ہے کہ ہم ان کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ الہان نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارا۔ تم موسم کی سنگت میں سدا خوش رہو نبیہ، تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی، وہ سکھ ملے جس کی تم حقدار ہو۔ وہ دل سے دعا دیتا بوجھل اعصاب کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ سنیں گے غزل؟ وفا کی قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں۔ میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم، محبت ہو اگر سچی دعائیں کب بدلتی ہیں۔ کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔ ہائے گائز، ایک لائک تو بنتا ہے۔